پبلک کے لیے تو جو ہے وہ اس وقت زندگی گزارنا ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس ملک میں رہنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور بزنس کرنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہے۔ آپ جو بھی خریداری کرتے ہیں اس کے اوپر آپ ٹیکس دیتے ہیں، انکم ٹیکس کے علاوہ انڈائریکٹ ٹیکسز، تو بجلی کے بل میں تو انکم ٹیکس بھی آ گیا، اور وہ کمرشل پہ وہ بھی آ رہا ہے۔ پرائیویٹ کمپنیز کام کرتی ہیں اس ملک کے اندر، وہ ہر بندے کی سیلری کو جسٹیفائی کراتے ہیں، تو گورنمنٹ جو ہے اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ رہی۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان کی عوام کا ٹیکس جو کلیکشن ہو رہا ہے وہ پاکستان کے عام آدمی کے اوپر اس طرح خرچ نہیں ہو رہا کہ شہر کو صاف پانی نہیں ملتا پینے کے لیے، اور صاف پانی جو ملتا ہے اس کی پرائس دن بدن کتنی بڑی ہے، اور 2024 میں وہ ٹینکر جو 400-500 روپے کا ملتا تھا اب میرا خیال ہے 8-10 ہزار کا ملتا ہے۔ کبھی تو آپ کی طرف آتا ہوں مبشر صاحب کہ ہم آزاد ہیں، ایک آزاد ملک میں سانسیں لے رہے، جو مسائل ہمارے سامنے، اس چیلنج کو ہم کس طرح سولو کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ اخبار سے منسلک رہے اور تقریباً سبھی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہے، سیاست کے حوالے سے، اس کے حوالے سے، ایڈیٹنگ کے حوالے سے، اور آپ تو اس کلب کے بھی صدر ہیں ماشاءاللہ، سب چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت اگر وہ جو چیلنج ہے اس کو کس طریقے سے سولو کیا جا سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ آپ کے ذہن میں کون سا چیلنج کی باتیں ہیں؟ اتنے چیلنج ہیں، میں کوئی ایک آپ اسپیسیفائی میں یہ کریں کہتا ہوں کہ ایسا چیلنج جو اس وقت عوام کے حوالے سے، پریشانی کے حوالے سے، جو بیچاری فیس کر رہی ہے اس کے حوالے سے، کہ کس طرح سے دیکھیں پبلک کے لیے تو جو ہے وہ اس وقت زندگی گزارنا ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس ملک میں رہنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور لیونگ کاسٹ جو ہے کسی بھی فیملی کی وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو بھائی چونکہ میمن کمیونٹی سے ہیں تو میمن کمیونٹی تو بہت زیادہ بزنس کے قریب ہے، اور بزنس کرنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہے۔ تو یہی ایک چیلنج ہے پاکستان میں کہ اگر پاکستان کی جو سٹرکچر ہے اس وقت، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا انتظامی سٹرکچر ہے، خاص طور پہ جو حکومتوں کا نظام ہے، جتنے زیادہ آپ سمجھ لیں اس ملک میں آفیسرز کی جتنی تعداد ہے وہ مختلف محکموں میں، فیڈرل لیول پہ، صوبائی لیول پہ، پھر بلدیات کے لیول پہ، وہ جتنے افسران ہیں، اگر اتنے کسی ملک کے پاس افسران ہیں اور ان کے پاس مرات بھی بہت زیادہ ہیں لیکن وہ اس ملک کے مسائل، عوام کے مسائل حل نہیں کر پا رہے، تو یہ دیکھیں کہ کتنا خرچہ جو ہے، جو پاکستان کی جو ٹیکس منی ہے، جو آپ میں سارے پاکستانی، بلکہ اس وقت تو انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں پاکستان میں تقریباً ہر شخص پہ لاگو ہے، آپ جو بھی خریداری کرتے ہیں اس کے اوپر آپ ٹیکس دیتے ہیں، انکم ٹیکس کے علاوہ انڈائریکٹ ٹیکسز، تو بجلی کے بل میں تو انکم ٹیکس بھی آ گیا، اور وہ کمرشل پہ وہ بھی آ رہا ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ جب اتنا ٹیکس کلیکشن جتنا بھی ہو رہا ہے اس وقت، لیکن اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، جو اس کی خرچہ کرنے کا طریقہ کار ہے، کہ اس وقت ایک گریڈ 17 کے بندے کو بھی آپ نے اتنی مہنگی گاڑی دی ہوئی ہے، اس کا پیٹرول، اس کی مینٹیننس، اس کا سٹاف، یہ وہ، لیکن اس کی آؤٹ پٹ آپ دیکھیں، ابھی آپ دیکھیں پرائیویٹ کمپنیز کام کرتی ہیں اس ملک کے اندر، کافی بہت زیادہ پرائیویٹ کمپنیز کام کرتی ہیں، وہ ہر بندے کی سیلری کو جسٹیفائی کراتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنے پیسے دے رہے ہیں تو بھائی آپ کمپنی کے لیے کتنا جو ہے وہ صرف کر رہے ہیں اور کتنا اس کو بینیفٹ دے رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ جو ہے اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ رہی۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان کی عوام کا ٹیکس جو کلیکشن ہو رہا ہے وہ پاکستان کے عام آدمی کے اوپر اس طرح خرچ نہیں ہو رہا، لیکن آپ سمجھ لیں مرات پہ خرچ ہے۔ آج کی ایک اخبار کی خبر ہے، میں آپ نے اخبارات کا ذکر کیا تو اس میں آیا کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ تقریباً ہر اپنے منسٹر کو اور ایڈوائزر کو اضافی ماہانہ دینے کا اعلان کر رہی ہے، اور اس کے اوپر اچھی خاصی جو ہے وہ تنقید ہوئی ہے کہ بھئی آپ پہلے ہی اتنا برڈن ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے منصوبے ایسے گورنمنٹ کے جو بالکل پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ فنڈ نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں اس شہر کا کتنا بڑا ایشو ہے کہ اس شہر کو صاف پانی نہیں ملتا پینے کے لیے، اور صاف پانی جو ملتا ہے اس کی پرائس دن بدن کتنی بڑی ہے۔ ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2008 میں جو ہے وہ اقتدار سنبھالا تھا صوبے کا، اور 2024 میں وہ ٹینکر جو 400-500 روپے کا ملتا تھا اب میرا خیال ہے 8-10 ہزار کا ملتا ہے۔ کبھی اس پہ کالم لکھا؟ ہاں، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ لکھا، اور 1000 دفعہ بول چکا ہوں۔